السلام علیکم سامعین، 19 شوال المکرم ہیں، 21 مئی ہیں۔ سوشل انڈیا نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کی خبروں کی شروعات جامعہ اشرف العلوم رشیدی گنگو کے استاد قاری مشکور احمد رشیدی قاسمی کی تلاوت کلام پاک سے کی جا رہی ہے۔ اس تلاوت کے فوراً بعد مزاح علوم کے استاد حضرت مولانا نثار احمد مظاہری کے انتقال پرملال کی خبر اور ان کی زندگی کی کچھ تفصیلات بھی پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ آمین۔ رات میں لگ بھگ 1:45 بجے مظاہر علوم وقف کے استاد حضرت مولانا نثار احمد مظاہری کا لگ بھگ 54 برس کی عمر میں انتقال ہو گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تدفین تقریباً 2 اور 3 بجے ہوگی۔ مرحوم کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ آپ ماشاءاللہ آل انڈیا ملی کونسل کے قومی صدر حضرت مولانا حکیم عبداللہ مغیثی اور چھٹمل پور کے محتمم مولانا محمد ہاشم کے خلیفہ اجل ہیں۔ آپ نے مزاح علوم جدید میں تعلیم حاصل کی ہے، وہیں سے سند فضیلت حاصل کی ہے۔ آپ نے کاشف علوم چھٹمل پور میں بھی تعلیم حاصل کی ہے اور وہیں سے آپ مولانا ناظم ندوی کے شاگرد بھی ہیں۔ مولانا مرحوم نے خطبات ہاشم نامی کتاب بھی لکھی ہے اور تقریباً 14 سال تک مزاح علوم وقف میں تفسیر اور حدیث شریف کا درس دیا ہے۔ ان کی تفسیر مشہور تھی اور حدیث میں وہ مشکات شریف کا درس دیا کرتے تھے۔ اسی دوران انہوں نے سہارنپور کے گاؤں سندرپور میں دارالعلوم الخیریہ کے نام سے اپنا ادارہ بھی قائم کیا ہے۔ ذوق تفسیر، کلام پاک کی تفسیر کا ذوق ان کو کیسا بنا، کس طرح مفسر بنے، کس طرح ان کا درس مقبول ہوا، یہ سننے قابل بات ہے۔ مزاح علوم وقف کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا محمد سعیدی دامت برکاتہم نے شہر سہارنپور میں ان کی خود ڈیوٹی لگائی کہ وہ کلام پاک کی تفسیر کریں، قرآن کے پیغام کو عام کریں۔ اس پیغام کو عام کرنے کے لیے مرحوم نے اتنا وقت لگایا کہ کئی بار انہوں نے شہر میں مکمل تفسیر کی۔ وہ عام طور پر مغرب بعد تفسیر کیا کرتے تھے اور ان کے اس تفسیری پروگرام میں آس پاس سے ہجوم ہوا کرتا تھا، خلق کثیر شامل ہوا کرتی تھی۔ وہ عام فہم انداز میں قرآن شریف کے پیغام کو عام کرتے تھے، ان کے قرآن کی تفسیر عام تھی، یہیں سے ان کو تفسیر کا ذوق پیدا ہوا ہے۔ آپ نے پیغام انسانیت کے عنوان سے ہریانہ اور پنجاب کے متعدد اسفار کیے، چنانچہ خانقاہ بوڑیا کے سربراہ
الحاج حضرت حافظ حسین احمد پیر جی کی دعوت پر بارہا وہ ہریانہ میں گئے ہیں، ادھر وہ صحافی مولانا مظہر عالم مظاہری کی دعوت پر وہ پنجاب میں تشریف لے گئے ہیں اور وہاں انہوں نے متعدد مواعظ حسنہ سے لوگوں کو مستفید کیا ہے۔ آپ نے متعدد بار حج بھی کیے ہیں اور دین کی خدمت کے لیے، دین کے فروغ کے لیے بیرون ملک کے اسفار بھی بہت زیادہ کیے ہیں۔ آپ کو بتلا دیں کہ وہ کافی عرصے سے بیمار تھے اور کل دن بھر بہت سے سوشل میڈیا کے جھوٹے لوگوں نے ان کی موت کی خبر پھیلائی، لیکن رات جو انتقال ہوا وہ تقریباً 1:45 بجے ہوا ہے۔ اس حادثہ فاجعہ پر جن لوگوں کے ہمیں فون موصول ہوئے ہیں، تعزیت کے پیغامات موصول ہوئے ہیں، ان کے نام مندرجہ ذیل ہیں۔ آل انڈیا ملی کونسل کے صدر مولانا حکیم عبداللہ مغیثی، ان کے فرزند ارجمند اور ملی کونسل سہارنپور کے صدر مولانا ڈاکٹر عبد المالک مغیثی۔ ویسے بھی ہم مولانا عبد المالک مغیثی کے نہایت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس خبر کے بارے میں بہت سی معلومات فراہم کی ہیں۔ ادھر خانقاہ بورڈیا کے سربراہ حضرت پیر جی حافظ حسین احمد مجددی قادری، وہیں کے ترجمان مفتی ناصر ایوب ندوی، خانقاہ امدادیہ اشرفیہ تھانہ بھون کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا نجم الحسن تھانوی، گنگو بڑے مدرسے کے محتمم حضرت مولانا مفتی خالد سیف اللہ قاسمی، وہیں کے مدرس قاری مشکور صاحب رشیدی قاسمی، مولانا مکرم حسین بجنور، نوشاد اسدی، مولانا حذیفہ گورکھپور، مفتی محمد ایوب صابر ہرسولوی بڑوت، مفتی اشرف قاسمی، اور اس طرح مظاہر جدید کے استاد جناب قاری مسعود فلاحی، جنید فلاحی، صحافی مظہر عالم مظاہری، اور پھلت سے مولانا وسیع سلیمان ندوی، عمار رشیدی دہرادون سے، لونی سے قاری محمد فرمان، کرناٹک سے حافظ امان اللہ صفاتی اور خطیب امام حافظ ماجد۔ اس طرح بہت سے لوگوں کے تعزیت پیغام موصول ہوئے ہیں، ان لوگوں نے تعزیت پیش کی ہے۔ اس خبر کے لیے ہم مظاہر وقف کے استاد اور وہیں کے ماہنامہ کے مدیر جناب مولانا ناصر الدین مظاہری کے نہایت ہی شکر گزار ہیں۔